صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی کہ دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے، بڑا لشکر، بہت بڑا لشکر، اور انہوں نے ایک اور حرکت کی وہاں پر کہ حاجی جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، اور وہاں کا ایک بادشاہ تھا ریجنالڈ، اس نے ان کا مال بھی لوٹ لیا اور ان کو شہید کر دیا۔ انہوں نے بڑی منتیں کی کہ ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ تھوڑی ہے، لیکن وہ اپنی بدمستی میں مست تھے، اپنی تکبر میں، اپنے تکبر اور گھمنڈ میں مست تھے۔ انہوں نے کہا، بڑی بکواس کر دی اس نے، ریجنالڈ نے، اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تم بچ جاؤ، بات کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا بلاؤ اپنے محمد کو، وہ تمہاری مدد کرے آ کر۔ اس نے یہ بکواس کی اور تمام حجاج جو جا رہے تھے حج کرنے کے لیے ان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی۔ اس نے قسم کھا لی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لے لیتا اور اس بدبخت کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیتا، میں آرام کی نیند نہیں سوؤں گا۔ 2 سال یا پونے 2 سال وہ کی تیاریاں کرتے رہے، اور پورے 2 سال تقریباً انہوں نے لیٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ انہیں جب رات کو جب وہ تھک جاتے تو کبھی کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لیتے، کبھی بیٹھ کر ٹیک لگا کر اپنی نیند کا کچھ تھوڑا سا وہ پوری کر لیتے، لیکن اپنا کمر انہوں نے بستر پانے لگائی، آرام نہیں کیا۔ اور جب وقت آ گیا تو اتنا کفر کا لشکر ان کے سامنے آ گیا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ صلاح الدین ایوبی، یہ چھوٹا سا لشکر اس کا، لیکن وہی جو چونکہ فضائے بدر پیدا کی ہوئی تھی انہوں نے، کہ جو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی ان کے وہ جذبے وہی تھے جو بدری صحابہ کے فیض و فیوز سے ان کے سینے مالا مال تھے، وہی جذبے تھے کہ مر گئے تو شہید ہو جائیں گے، رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل تو رہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے کوشش کی تھی۔ برادران اسلام، بالآخر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ فتح نصیب ہوئی، جتنے بھی بادشاہ تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا، بڑا قتل عام کیا کفار کا، لشکروں کو انہوں نے مولی گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ سارے بادشاہ جب آئے ان میں ریجنال بھی تھا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جتنے یہ 9-10 بادشاہ ہیں انہیں پانی دو، انہیں پیاس کی بڑی شدت ہے، پیاس سے مر رہے ہیں۔ انہیں پانی پلایا گیا اور فرمایا کہ ہم مسلمان جس کو پانی پلا دیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو امان دے دی، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ ریجنال کدھر ہے؟ ریجنال کو جب پیش کیا گیا، اس کو دیکھتے ہی حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا اور ایک دم سے اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کہنے لگے کہ کیا تو نے یہ بکواس کی تھی کہ بلاؤ اپنے محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ تمہاری مدد کرے؟ فرمایا وہ ہماری ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی تو شان ہی بڑی عرفہ والا ہے، یہ ان کا نوکر آیا ہے ان حاجیوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس کو اتنا مارا اور اس کے بعد اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا، پر بتا دیا امت کو کہ لوگوں ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے مرنے کا مقصد ایک ہی ہے، ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے۔ اگر یہاں دنیا سے کامیاب ہونا چاہتے ہو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اس طرح جس طرح صحابہ کرام نے اطاعت کی ہے، اس طرح جس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی، اس طرح جس طرح صلاح الدین ایوبی اور جتنے مسلمان مردان مجاہد، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج برما، فلسطین، کشمیر، وہاں کے جوان، وہاں کے بچے، وہاں کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں مسلمانوں کا راستہ دیکھ رہی ہیں کہ کون ہے اور کب ہے جو ہماری مدد کو پہنچے گا، لیکن ہم اپنے سوشل میڈیا میں مصروف ہیں۔ ہمیں ننگی تصویریں دیکھنے، ننگی فلمیں، ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں مل رہی، ہمیں وہ غیرت کا درس، ہمیں وہ غیرت کا سبق لینے کی وہ جرت، وہ وقت نہیں ہمارے پاس۔ ہم روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں ہیں، ہم ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو کبھی ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کے جھوٹے دعوے دے کر اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، جو کبھی اسلام کا نام کے ساتھ ہمیں اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، لیکن دین کا کام کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ برادران اسلام، کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، ہر بندہ اپنے اپنے دائرے کار میں رہ کر اپنا کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر ہم نے منہ دکھانا ہے، ہم قبر میں گئے، معاشر میں جب جائیں گے، جانا تو ہے، کل کو ہم سے پوچھا گیا تم نے دین کا کیا کام کیا، ناموس رسالت کے لیے کیا کیا تھا، کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یہ ہمارا بہانہ چل جائے گا
کہ رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حکمرانوں نے ہمیں آگے نہیں کہا، ہمارے حکمرانوں نے جہاد کا اعلان نہیں کیا تھا، ہمارے حکمران ایسے تھے، انہوں نے ہماری تربیت ایسی نہیں کی تھی، کیا یہ بہانہ چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ جواب آئے گا، کیا تمہارے پاس قرآن نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا فرمان نہیں پہنچا تھا؟ کیا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا تھا؟ کیا تمہارے پاس شریعت اور صحابہ کرام کی جو سیرت وہ نہیں پہنچی تھی؟ کیا تمہارے پاس غلامان مصطفیٰ کے جو شب و روز تھے وہ ان کا معاملہ نہیں پہنچا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت سوائے ہاں کے اور شرمندگی کے کچھ نہیں رہے گا۔ آج مہلت ہے برادران اسلام، دین اسلام کے لیے کچھ کر جائیے۔ صرف اپنے بیوی بچوں اور گھر بار اور پلادوں اور اپنی کوٹھیوں کے لیے ساری زندگی اور اپنی جوانی توانائیوں کی ساری صلاحیتیں اسی میں برباد نہ کر دیں۔ کچھ کرنا ہے تو کر لیں، ابھی مہلت ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی ناموس اور عزت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔